अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 11 अक्टूबर 2024 जुम्मे का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अभी डेवलप कर रहा है। जिसे कहते हैं ना, अभी ये दिन जवान है, लेकिन इस अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पख्तून जिरगा हो रहा है, उसी जगह हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं वो उस जिरगे में आज शिरकत करेंगे। और ये 3 दिन, 2 या 3 दिन का ये जिरगा जो है होगा, ये मंजूर पश्तीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब से चंद घंटे पहले, खाली मंजूर पश्तीन की नहीं है, ये पख्तून कौम की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसके ऊपर मजीद मैं कॉमेंट करूँगा। लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर और मंजूर पश्तीन के दरमियान। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको मंजूर पश्तीन एक मजबूत, पुरएतमाद, फर्म बट पोलाइट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्म बट पोलाइट लीडर की हैसियत से आपको उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं नो नॉनसेंस, जिसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं मजबूती से उस चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर खासे डिफेंसिव नजर आते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से गुज़िश्ता दिन कैबिनेट की मीटिंग में जिस किस्म का और जो उनका जिरगा हुआ था, ग्रैंड जिरगा, उसके मुकाबले में, पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पुरएतमाद नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, मच विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, कि अली अमीन गंडापुर इतनी हिम्मत कर सकेंगे। उन्होंने 2 दफ़ा उस डिस्कशन में ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो इंटरफेरेंस की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, ये उनका एक जुल्म था, ये उनको इस किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करनी चाहिए थी। और ये मेरा सूबा है, और मैंने फिर उनको कहा कि मुझे इस मामले को रिजॉल्व करने दें। मैं आपको मंजूर पश्तीन के और अली अमीन गंडापुर दोनों के शॉर्ट्स, जिसको कहते हैं साउंड ऑन टेप, वो छोटे छोटे सुनाऊंगा। लेकिन 1-2 चीज़ें पहले आपको और ओवरव्यू के तौर पे बता दूं कि आज ही के दिन में प्रोग्रेस होनी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से नौरीन नियाज़ी, उनकी बहन की मुलाकात के हवाले से, जब सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वहाँ के चीफ जस्टिस जनाब मियाँ आमिर फारूक साहब जो हैं उनके सामने ये केस रखेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज इस हवाले से कुछ ना कुछ किस्म की पेशरफ जो है वो डेफिनेटली तौर पे होगी। और सलमान अकरम राजा की जो लीगल स्किल्स हैं, दे आर सेकंड टू नन, तो उसमें भी हम पेशरफ देखते हैं। अच्छा, एक तरफ आप देखते हैं कि मंजूर पश्तीन और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में जो एक डायनामिक्स आप देख रहे हैं, जिसकी सिग्निफिकेंस पर मैं अभी आऊँगा। साथ ही जहन में रखें कि गुज़श्ता 12-14 घंटों के अंदर जो दिन गुजरा है, उसमें बिलावल जरदारी भुट्टो पंजाब हाउस जाते हैं एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके, जिनमें उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, उनके साथ मुर्तज़ा अब्बासी साहब भी हैं, और वहाँ जाके मुलाकात करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनके साथ अपना एक पूरा डेलीगेशन है। और दोनों मिलकर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने पे दोनों जमातों का इत्तफाक हो गया है कि बहुत जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। लेकिन कोई टाइमलाइन जो है वो नहीं है, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। और फिर नौरीन नियाज़ी साहिबा जो हैं, वो जब अदालत के बाहर खड़े होकर बात करती हैं अलीमा के हवाले से, उज़्मा के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, वो भी मैं टुकड़ा भी आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं कमेंट भी करूंगा। लेकिन अब एक एक करके इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं और आपको याद करवाऊंगा, अभी तक आपने अगर इस न्यूज़ चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ब्लू आइकन के ऊपर क्लिक करें, इसकी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, इसको शेयर करें और आखिर तक देखने की कोशिश करें। इट रियली हेल्प्स। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की जो मुख्तलिफ किस्म की चालाकियाँ हैं, उनका मुकाबला करने में इससे मदद मिलती है। अभी चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं पख्तूनों के जिरगे से, जो आज इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ उसका आगाज़ बस समझे कि हो चुका है जमरोद के मुकाम के अंदर, खैबर डिस्ट्रिक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये वो जिरगा है जिसकी तशहीर जो है और जिसकी तैयारियाँ जो हैं वो गुज़श्ता कई हफ्तों से हो रही थी, और इसके बारे में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता था। खौफ क्यों पाया जाता था 11 अक्टूबर का? इसलिए कि इससे पहले पख्तूनों का जिरगा या उनकी मीटिंग्स और लोग जो हैं वो डिमांड कर चुके थे कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों से, इनफैक्ट पुलिस कह चुकी थी कि लकी मरवत से आर्मी की पोस्ट ख़त्म हो, इनकी जो दखल अंदाजी है वो ख़त्म हो, और फिर अफवाज पाकिस्तान या फ़ौज की जो पोस्ट हैं उन्हें लकी मरवत से विड्रॉ करना पड़ा। इसी किस्म की डिमांड्स और इलाकों से भी आ रही थी। तो धड़का बहुत ज़्यादा ये था कि कहीं ये जिरगा ये डिमांड न कर दे कि पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया से फ़ौज को आप बाहर निकाल लें, कहीं ये क्या ही ना दें कि अर्स रॉयल फाटा जो है उसके मर्जर को हम नहीं मानते, ये अब इंडिपेंडेंट होगा, कहीं ये क्या ही ना दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी का मुतालबा करते हैं। तो इस किस्म की खौफ और परेशानी थी, जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर घबरा के, भौखला के संडे के दिन इन्होंने यूज़ किया
اینٹی ٹیرر ایکٹ 1997 کے سیکشن 11B کو، اور ایک عجیب و غریب قسم کا احمقانہ قسم کا انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا. کبھی بھی کوئی ریاست اگر ذمہ دار ہو اور اس میں ذمہ دار لوگ ہوں تو وہ اس قسم کے نوٹیفیکیشنز کو اتنی جلدی میں اور اتنی یعنی ہریڈلی اس کو کبھی بھی ایشو نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں ریاستیں اگر پاکستان کے اندر واقعی کوئی فعال فنکشنل ریاست ایگزسٹ کرتی ہو تو کبھی بھی اس قسم کا نوٹیفیکیشن جو ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ جو اتنی پاپولر ہو اس کے بارے میں آپ اس کو اچانک چھٹی کے دن جو ہے اس طرح سے ایشو نہیں کرتے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نوٹیفیکیشن جب ایشو ہوا اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کو اغوا کر لیا گیا، ان سے میٹنگ ہوئی. اب ظاہر ہے کہ اب اس پہ کیا پردہ ڈالنا، ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک صاحب اقتدار لوگوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے نتیجے میں اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا جسے علی امین گنڈا پور کی ایڈمنسٹریشن نے خود چیف منسٹر نے اپنے الفاظ میں انہوں نے اون کیا کیبنٹ کے سامنے، اور ان کے جو اسپوکس پرسن تھے جناب بیرسٹر سیف انہوں نے بھی اس کو اون کیا. صرف اتنا ہی نہیں ہوا، پھر فوری طور پہ اگلے ہی دن ہم نے دیکھا کہ منڈے کو جو خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری تھے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری جو اہلکار اور آفیسرز تھے ان کو کہا کہ آپ اس جرگے میں، چونکہ اب یہ پارٹی بین ہو چکی ہے، اس جرگے میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اسے آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، کسی قسم کا آپ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں ہوگا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جو فیکلٹی ہیں اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کہا جائے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پاکستان کے اور قوم کے خلاف ہے، ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے. بچے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، تو ان کو عقل مند کون لوگ ہیں؟ عقل مند لوگ صرف پنڈی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پنڈی سے حکم آ گیا ہے عقل مند لوگوں کا کہ اب پختون بچوں کو یہ بتایا جائے یونیورسٹی کے اندر اور کالجز کے اندر، وہ بچے ہوتے بھی نہیں ہیں خیر، کہ یہ پی ٹی ایم جو ہے وہ آپ کے ملک کے مفادات کے خلاف کام کری. مطلب اس سے زیادہ احمقانہ قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور آپ یہ پچھلے ویلاگ میں اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ کس طرح سے چیف سیکرٹری جو ہے اس کا استعمال راولپنڈی اسلام آباد سے ہوتا ہے. اور آج بھی جو یہ جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کا میں مزید تھوڑا سا ذکر کرنے والا ہوں، اس کے اندر برملا اور برجستہ علی امین گنڈا پور نے 2 دفعہ، میں تو اپنے کانوں پہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں. مجھے لگا کہ علی امین گنڈا پور کوئی اسٹیرائڈ کھا کے آئے ہیں، کوئی نئی دوائی انہوں نے کھائی، کوئی نئی ان میں ہمت پیدا ہوئی، اور پچھلے 2 دنوں سے جو ان کا مورائل ڈاؤن تھا وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ منظور پشتین نے کچھ جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس کی ٹرانسفرنس کر دی ہے. یعنی منظور پشتین سے انہوں نے کچھ اپنا اعتماد اور ہمت جو ہے ان کی بحال ہوئی، اور انہوں نے بحال ہوئی ان کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وفاقی حکومت نے جو انٹرفیرنس کی ہے صوبے کے اندر یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ انہوں نے بڑا غلط کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس فیڈرل آفیسرز ہیں، قانونی ان کا رائٹ ضرور ہے، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. وفاقی حکومت نے صوبے کے اندر مداخلت کر کے صوبے کی روایات کو، جرگہ جو کہ ہماری پہچان ہے ہماری پشتونوں کی، اس کے اوپر جو ایک حملہ کیا قابل مذمت ہے. میرا انالیسس یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، اگر یہ ریاست آگے ترقی کرے گی، اگر یہ ایک ماڈرن ریاست، ڈیموکریٹک ریاست بنے گی اور پنپے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے 2-3 چیزیں اس میں ضرور ہوں گی. وہ ہوں گی تو اس میں پتہ نہیں کوتر سو قسم کی چیزیں ہوں گی، لیکن 2 چیزوں کی میں پریڈکشن کرتا ہوں، اپنی ڈائریز میں لکھ کے رکھیں. ایک تو یہ جو آفیسرز ہیں، چیف سیکرٹری، آئی جی پی، جو کہ وفاق جن کو کنٹرول کرتی ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہر صوبے میں انڈر سٹریس اینڈ سٹرین اور ایگزامینیشن میں آئے گا، اور یہ میکینزم کو چینج ہونا پڑے گا. دوسرا جو یہ آرمی سے کیپٹنز اور کرنلز اور میجرز جو ہیں ان کو سول سروسز کے اندر بھیجا جاتا ہے، آرمی خود ان کو سلیکٹ کر لیتی ہے، یہ مقابلے کا امتحان دیتے نہیں ہیں، ان کو بھیج دیا جاتا ہے، اور ساری عمر یہ کیپٹن، کرنل اور میجر ان کے نام کے ساتھ جو ہے رہتا ہے، اور یہ سول سروسز کے اندر ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پریکٹس سب سیریسلی انڈر ایگزامینیشن آئے گی، اور یہ چیز نہیں ہوگی. اور ایک دفعہ اگر یہ سول سروسز میں آئیں گے تو ان کو بھی ایگزام دینا پڑے گا، اور ایگزام دے کے پھر ان کا بعد میں فوج کے ساتھ جی ایچ کیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور نہ ہی ان کو یہ اجازت ہوگی کہ ان کے نام کے ساتھ کیپٹن اور میجر کا ٹائٹل لگے. یہ ٹائٹل ان کا ختم ہو جانا چاہیے، بیکاز اب یہ سول آفیسرز ہیں اور یہ سول حکومت کے ماتحت ہیں، اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں خاص کر کے جی ایچ کیو کے ساتھ وہ بھی انڈر کنسیڈریشن آئیں گی. اب دیکھیں میں ایسی باتیں کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یار اس کا دماغ خراب ہے کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہونے والی ہیں. اب آ جائیں اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں، جس کے میں ٹکڑے آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اب تک شاید میں ابھی اس کو انسرٹ کرتا ہوں، بعد میں مجھے نہیں پتا، پہلے دکھا چکا ہوں، ابھی بعد میں دکھاتا ہوں. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دس کوائٹ ری ایشورڈ کانفیڈنس آف منظور پشتین. یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اردو بھی ہالٹنگلی وہ بولتا ہے، اس کو اردو پہ کوئی بہت عبور نہیں ہے. یہ ایک پشتو اسپیکنگ آدمی ہے. اسی پریس کانفرنس میں جس کے دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل یوٹیوب کے چینل کے اوپر موجود ہیں، جب اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین جو ہے وہ اردو میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ پشتو میں جواب دیتا ہے، اور جیسے ہی ذرا سا ایک لفظ اس کے سامنے پشتو کا بولا جاتا ہے وہ فوری طور پہ پشتو میں چلا جاتا ہے اور پشتو میں اس کا وہ جواب دیتا ہے. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا ہمیں بتائیں، تو وہ اپنی مخصوص جو اس کی اردو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جرگہ پشتونوں کا ہو رہا ہے،
ادھر ہی ہو رہا ہے جہاں ہونا ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ پختونوں کا جو جرگہ ہے وہ اپنے ہی مقام پر اپنے وقت کے مطابق وہاں پر منعقد ہوگی۔ اس سے پہلے بھی پختونوں نے جتنے جرگے کیے ہیں پرامن طریقے سے کیے ہیں اپنی اسی روایات پر۔ اس کی آواز میں بڑا اس کو کنٹرول ہے الفاظ کے چناؤ کے اوپر، لیکن آپ اس کے اندر وہ جو فاتحانہ سینس آف کانفیڈنس اور سینس آف وکٹری ہے وہ اس کی آواز کے اندر کلیئرلی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ادھر ہی جرگہ ہونا جہاں تھا جمرود میں وہیں پہ ہوگا، سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اچھا ٹورڈز پھر اس کے بعد پشتوں میں کانورزیشن شروع ہو جاتی ہے، یا آپ جائیں پاکستان پی ٹی آئی آفیشیل کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ایک 4-5-6 منٹ کی ویڈیو ہے، دوسری 7-8 منٹ کی ویڈیو۔ اس کے بعد اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کو ان لوگوں کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ منصور پشتین جو ہے وہ بہت سیریسلی یہ کہتا ہے کہ بہت اس کو افسوس ہے کہ نوجوانوں کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے، آپ کو کاز کے لیے دینی پڑتی ہے، لیکن پھر ادھر ہی نہیں وہ رکتا، اس کی منافقانہ بات پہ وہ نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ اس کا حساب ہونا ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ جو لوگوں کی لاشیں گرائی گئی ہیں اس کا جواب لوگوں کو دینا پڑے گا، اس کا بدلہ اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جتنے شہداء ہے کل کے شہداء تک ایک کا خون بھی پختون کام کسی کے لیے نہیں بخشے گا اور سب کا حساب کتاب انشاءاللہ ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ ورڈز۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اسے پوچھا جاتا ہے، رپورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کی تو پارٹی جو ہے پی ٹی ایم کو تو بین کر دیا ہے، تو اس پہ منصور پشتین کا پہلے تو ریئیکشن اس قسم کا ہے کہ جیسے سوال وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، بیکاز پھر وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے، چیف منسٹر کی طرف دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو جرگہ ہو رہا ہے، مطلب اب تو جرگہ ہو رہا ہے، مطلب اس کو پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور بڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور علی امین گنڈا پور ہنسنے لگ جاتے ہیں، جیسے کو بڑی ڈیفینسو سمائلز ہوتی ہیں نا، وہ جو میرا خیال ہے جگجیت کی ایک غزل تھی، کیوں اتنا جو مسکرا رہے، کیا غم ہے، کیوں اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو، یعنی جہاں اس میں وفاقی حکومت کی اور جی ایچ کیو کی شکست ہوئی ہے گزشتہ 48 گھنٹے کے واقعات میں، جب انہوں نے دیکھا کہ پختونوں کا جو ریزولو ہے وہ کتنا سٹیلی ہے، وہاں ظاہر علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ ریورسل کا سامنا کرنا پڑا، تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہاں پہ بالکل کہہ کے مار کے اسمائلز دے کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اب تو جرگہ ہو رہا ہے، اب اس کی کیا آپ بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی ایم کو کالا دم قرار دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، جرگہ ہو رہا ہے، جرگہ جب ہو رہا ہے تو کلا دم انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے، تو بلاک کر دے یہاں پر بہت دیکھیں یہاں میسج از کلیئر، آپ دیکھیں یہاں پر پہلے بین کیا گیا پارٹی کو سیکشن 11B کو استعمال کرتے ہوئے سنڈے کے دن، منڈے کے دن چیف سیکرٹری جو زار ہے خیبر پختونخوا کا، جو خیبر پختونخوا کو چلا رہا ہے، اس نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ جناب کوئی سرکاری نیم سرکاری جو ہے اس کے ساتھ نہیں تعلق رکھے گا، جرگہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بینڈ پارٹی، اب وہ جرگہ ہو رہا ہے۔ دس از واٹ منظور پشتین سیڈ، یہی چیز پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اب تو جرگہ ہو رہا ہے، یعنی سب چیز ہوا میں اڑ گئی، وہ جو سیکشن 11B کا بین ہونا ہے، وہ جو انہوں نے اینٹی ٹیرر ایکٹ کو استعمال کیا تھا ہوا میں اڑ گیا، وہ جو اسے کہتے ہیں چیف سیکرٹری نے اپنا بکواس نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم، یہ سرکاری ملازم تو اب سارے اس جرگے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ چیف منسٹر تو ساتھ کھڑا ہو کے اس کی کانفرنس کر رہے ہیں امن جرگے کی، تو آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں کا ریزولو ہوتا ہے، جب ان کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہوتی ہے، جب ان کو اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر حکومتوں کو پسپائی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ 48 گھنٹوں کے اندر یا 72 گھنٹوں کے اندر منظور پشتین اور پی ٹی ایم اور پختون ریزولو جو ہے اس نے پاکستان کی سو کالڈ وفاقی حکومت کو، جو شریف زرداری عاصم ٹولہ ہے، ان کو ڈیفینسو پہ مجبور کر دیا، اور علی امین گنڈا پور کو بھی تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ منظور پشتین سے مل گئی۔ یہاں میں ایک دو لفظ جو ہیں وہ جرگے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر مجھے ایک فیلنگ ہوئی ہے جب میں ساری ڈیولپمنٹس دیکھ رہا تھا، یہ فیلنگ ہے، میں آپ سے فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پنجاب میں لوگوں کے پاس اس طرح کے کوئی انفارمل، ٹریڈیشنل، کسٹمری، ہسٹورک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، یقیناً رہے ہوں گے، انگریزوں کے آنے سے پہلے پنجاب میں بھی ٹرائبل کلچر رہا ہے، وہاں پر یقینی طور پہ جرگے کا کسی اور چیز کا ایسا تصور ضرور رہا ہوگا پنچایت کا، جس میں گاؤں کے لوگ یا چند قصبوں کے یا گاؤں کے دیہات کے لوگ اکٹھے ہو کے کسی بھی سوشل، پولیٹیکل یا کلچرل ایشو پہ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہوں گے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلونیل انٹرفیرنس کے بعد، اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ پنجاب کے اوپر جو بیرونی تسلط ہے وہ تقریباً 10ویں صدی سے شروع ہو گیا، پہلے سینٹرل ایشینز کا، ان وار لارڈس کا، یہ سارے جو منگول آئے ہیں اور یہ جو مغلیہ صوبیدار ہوتا تھا، یہ بنیادی طور پہ
اس کو آپ سینٹرل ایشین وارلارڈس کی کنٹینیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں جو 9ویں 10ویں صدی سے شروع ہو گئی، اور پنجاب میں کبھی پنجابیوں کی اپنی حکومت خواہ ہی رہی ہے۔ آدینہ بیگ ایک کیریکٹر رہے ہیں میرا خیال ہے 18ویں صدی میں، جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پنجاب پہ خود سے رول کیا تھا، یا پھر سکھوں کے جو 60 برس ہیں جو کہ 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتے ہیں، 18ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتے ہیں اور 19ویں صدی کے وسط تک چلتے ہیں، جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی ان کو شکست دیتی ہے، تو وہ ایک پنجابی رول ہے پنجاب میں۔ ادروائز پنجاب پہ ہمیشہ باہر سے بیرونی تسلط رہا، باہر کے لوگوں نے آ کے رول کیا۔ یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ شک گزرتا ہے کیونکہ دس از سبجیکٹ ٹو لاٹ آف ریسرچ، اور یہ فائن ٹیون قسم کی ریسرچ ہے، اڑتی جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک باتیں کر دیتے ہیں، اس قسم کی ریسرچ کی ہے یہاں پہ نہیں ہمیں ہیلپ کر سکتی۔ یہاں پہ ہمیں ذرا ڈیپر قسم کی ریسرچ چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب کے اپنے جو ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتے تھے 2000 سال سے 1500 سال سے پہلے سے، وہ سارے تتر بتر ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس جس طرح سے پشتونوں کا یہ جرگہ ہے جس پہ وہ ہسٹوریکل کنسنسس ان کا ہے کہ، اور یہ ایک طرح کی بڑی ڈیموکریٹک قسم کی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، ہمارے سامنے مسائل ہیں دہشت گردی کے، ہمارے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے، ہمیں اکٹھے ہونا ہے ایلڈرز کو، اور ایلڈرز کو بیٹھ کے ہمیں ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے اپنے مسائل کا۔ کیا خوبصورت بات ہے، آئی ایم ویری امپریسڈ۔ سو انہوں نے اپنی چیز جو ہے وہ منوا لی ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہوئی ہے، یہ جو جرگہ، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، جو کل کا گرینڈ جرگہ تھا، آفیشیل سرکاری گرینڈ جرگہ ہوا علی امین گھنڈا پور کے درمیان میں اور فیصل کنڈی اور محسن نقوی کے درمیان، جس پہ محسن نقوی جو ہیں وہ اسلام آباد سے یہاں پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ جو صبح میٹنگ ہوئی ہے علی امین گھنڈا پور اور منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے درمیان میں، اس میں ہمیں ٹریڈ آف کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ پریشانی تھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں، خاص کر کے راولپنڈی میں، کہ پتہ نہیں یہ 11 اکتوبر کو منظور پشتین اور پی ٹی ایم والے کیا ڈیمانڈ کر بیٹھیں گے۔ کہیں یہی نہ کہہ دیں کہ خیبر پختونخوا کی آزاد ہونا چاہیے، کہیں یہی نہ کہہ دیں کہ ٹرائبل ایریاز کو آزاد ہونا چاہیے، مرجر کو نہیں مانتے، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ عامی تمام ایریاز میں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں سے نکل جائے۔ تو انہوں نے علی امین گھنڈا پور کو یوز کیا ہے ایک پروسیس آف نیگوسیشن کے لیے، اور مجھے اب امید یہ ہے کہ یہ جرگہ بہت شور مچائے گا، اس میں فوج کے خلاف بہت باتیں کی جائیں گی، نعرے بھی مارے جائیں گے، یہاں بہت لوگ نعرے ماریں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، بہت سخت باتیں کی جائیں گی، لیکن یہاں اس قسم کی کنکریٹ ڈیمانڈز نہیں سامنے آئیں گی جس قسم کی ڈیمانڈز کا جنرل صاحبان کو، جی ایچ کیو کو یا ISI کو اس کا خطرہ تھا۔ یہ چیز حاصل کی ہے انہوں نے علی امین گھنڈا پور کو استعمال کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں انہوں نے یبڑیاں ماری ہیں خوفناک قسم کی، اور یہ یبڑیاں مارنے میں یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ کمال کرتے ہیں۔ خیبر ڈسٹرکٹ کے اندر جو دفعہ 144 انہوں نے لگائی، اور جس کے نتیجے میں وہاں پر جو فائرنگ ہوئی، وہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ فائرنگ ان کا پلان ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کو فائرنگ وہ ایریاز میں نہیں کرنی، لیکن وہاں پہ ہجوم اتنا بے قابو ہوگا اور اتنے غصے میں ہوگا کہ وہاں فائرنگ ان کو کرنی پڑ گئی، جس سے 4 لوگ، میں پہلے 3 کہتا رہا لیکن اب خود کہا ہے خیبر پختونخوا کے CM نے کہ 4 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی۔ اس واقعے نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ٹرائبل بیلٹ از آرمڈ ٹو ٹیتھ۔ ہر بچہ 14-15 سال سے زیادہ اس کے پاس اپنی ایک آٹومیٹک قسم کی بندوق کے گن جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو یہ انہوں نے اس کا ریزولوشن کیا ہے، اور یہ میرا ایک انالیسس ہے ان ایڈوانس۔ اب پھر اس پہ کوشچن ہے کہ علی امین گھنڈا پور کو کیا ملا؟ منظور پشتین کو ان کا جرگہ مل گیا، وہ جرگہ کریں گے، ٹھیک ہے، جرگے کا نام بدل دیا لیکن جرگہ ادھر ہی ہے، یہ منظور پشتین ہی کا جرگہ ہے، اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، سب لوگ آ رہے ہیں۔ علی امین گھنڈا پور کو کیا ملا؟ یہ ایک معمہ اور میسٹری ہے کہ علی امین گھنڈا پور کی سیٹرڈے اور سنڈے کی جو ملاقات ہے بھائی لوگوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اس کا نیٹ آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کے بارے میں سینکڑوں اسپیکولیشنز اب تک ہو چکی ہیں۔ میرا دل یہ نہیں مانتا، میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اردو میں چند گھنٹے پہلے، میرا دل اور میرا دماغ یہ نہیں مانتا کہ علی امین گھنڈا پور عمران خان کے ساتھ دغا بازی کر سکتا ہے، اسے بیٹرے کر سکتا ہے۔ گو جو سرکمسٹانسز اور ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ غصے کے کامنٹس کر رہے ہیں، بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، بڑے ڈیجیکٹڈ ہیں، لیکن میرا دل اور میرا دماغ، دل میرا اس لیے نہیں مانتا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ علی امین گھنڈا پور جس کا اتنا ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ، اور جس کی تمام تر سیاسی حیثیت جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان کو سڈنلی اس طرح سے بیٹرے کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، لیکن دماغ بھی میرا نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت علی امین گھنڈا پور کی صورتحال گزشتہ 72 گھنٹوں میں جتنی نازک ہو چکی ہے، اس نازک صورتحال کو
से बचाना किसने है, उसको निकालना किसने है। अली अमीन गंडापुर को अगर सियासी तौर पे बेल आउट करना है तो इमरान खान के एक जुमले ने करना है, और अगर इमरान खान का एक जुमला कल परसों जब भी उनकी मुलाकात होती है रिपोर्टर्स के साथ, लोगों के साथ, एक जुमला भी अली अमीन गंडापुर के बारे में नेगेटिव आएगा तो अली अमीन गंडापुर की सारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा दिल भी इस चीज़ को देख रहा है, मेरा दिमाग भी देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी पर्दापोशी है, जिस तक के हक़ाइक़ तक मैं, बाकी व्लॉगर, सोशल मीडिया, ट्विटराटी क्राउड, सारे लोग जो हैं वो पहुँच नहीं पा रहे। यहाँ कुछ न कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ न कुछ ले दे है जिसको माना नहीं जा सकता, और उसको मानना जाना जो है वो वाइज भी नहीं है। और इमरान खान की जो गुमशुदगी और नज़रबंदी और बिल्कुल एक डिनायल ऑफ एक्सेस है, उसका भी इसी पूरी सूरत हाल के साथ कोई ताल्लुक है। और ये और चंद दिनों में हमें ये सूरत हाल हम तक क्लियर होगी। इस स्टेज पे हम सिर्फ इसके बारे में स्पेकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ये मुझे इसके हवाले से बात समझ आती है। क्विकली 2-3 और चीज़ों को टच अप ऑन कर दूं। एक तो इसी तनाज़र में जो मैंने अली अमीन गंडापुर की मंजूर पेशतीन की है, गंडापुर को क्या मिला, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए कि गुज़श्ता 12, 14, 15 घंटों में जो दिन ख़त्म हुआ है पिछला, उसमें बिलावल जरदारी भुट्टो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब हाउस पहुँचते हैं और वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात करते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं, उसके अंदर और उनके साथ बहुत से लोग हैं, एहसन इकबाल साहब वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से लोग हैं। मेरा ख्याल है वहाँ पे परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद है। परवेज़ रशीद एक ऐसे लीडर है PMLN के जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ दोनों का एतमाद रखते हैं और दोनों के साथ बड़ी सख्ती से बात कर सकते हैं। तो वो और आजकल बड़े लोग ही हैं लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर बिलावल भुट्टो के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जावेद अब्बासी हैं और बहुत से लोग हैं बिलावल भुट्टो के साथ। उसकी जो सॉरी मैंने गलत बिलावल भुट्टो कह दिया, आई एम सो सॉरी, ओहो आई एम सॉरी, बिलावल जरदारी मैंने तहिया किया हुआ है कि मैंने इस शख्स को बिलावल भुट्टो नहीं कहना, बिकॉज इसमें भुट्टो नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर बिलावल जरदारी और नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे, ठीक। अब बिलावल जरदारी जो हैं और उसके बाद जो उसकी खबर लगाई जाती है, खबरें तो लगाई जाती हैं, तो खबर ये लगाई जाती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान में बड़ी डिस्कशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में और फैसला किया है कि बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। और उसके बाद अखबारी रिपोर्ट्स गोज़ इनटू सेक्शन आफ्टर सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी है ये और, लेकिन इसकी कोई टाइम लाइन और डेड लाइन ये नहीं दे सके। इसकी क्या वजह है, ये सोचने की बात है। बिकॉज ये तो तुले हुए थे इन्होंने तो आज से बहुत दिन पहले, बिकॉज अब हम खड़े हैं 11 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर की तारीख भी तलवार लटक रही है ऊपर, तो ये तो फौरी तौर पे इससे फारिग होना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है ये लटक गई है। और जो लोग ये अब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ, जो अवाम निकले, जिस तरह से डी चौक में पहुंचे और 3 दिन वहाँ लड़ाई होती रही, और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से 20-25-30 हज़ार लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए थे, निकलसन की पहाड़ी तक, और पूरे पंजाब में एक मुतहरिक, एक मूवमेंट थी, एक मोबिलिटी थी। उसका नेट रिजल्ट यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अब किस्सा पारीना बन चुके हैं, वो अब तारीख़ का एक हिस्सा बन चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है। और वो जो 50 एक्स जुडिशल ऑफिसर्स की पिटिशन आई हुई है एपेक्स कमेटी के सामने, वो भी लगी जानी है सूनर और लेटर। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट से जाना तो खैर चले पहले ही ठहर चुका था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को हेड करने वाली बात भी उनकी जो है वो अब हवा में उड़ चुकी है, वो नहीं उसको हेड करेंगे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगी अंडर द सर्कमस्टेंसेस? मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं आएगी। हर चीज़ के आने के लिए कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं आएगी, एक पैकेज ज़रूर आ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ उनको स्वीटनर के तौर पे दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे इस स्टेज पे एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आके बैठ जाए, जिसका चीफ जस्टिस और जिसका वो भी रिटायर्ड जज हो, उसके अंदर बाकी सारे क्रोनीज भरे हुए हों रिटायर्ड, मुझे ऐसी कोर्ट बनते हुए नज़र नहीं आ रही। और एक और जो आज डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आएगी तो उसकी डिटेल्स आई एम श्योर कि हमें कुछ उसकी अच्छी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलेंगी। जब सलमान अकरम रैदा जैसा इंतहाई सक्सेसफुल टैलेंटेड वकील जो है अपने आर्गूमेंट्स के साथ पेश होगा और पेश हो चुका होगा इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब के सामने इमरान खान तक एक्सेस के लिए कि नौरीन नियाजी जो उनकी बहन है उन्हें कम से कम एक्सेस दी जाए अलॉन्ग विद दी लॉयर्स ऑफ इमरान खान। तो मैं समझता हूँ उस पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी कि वो बहस से कुछ ना कुछ हमें समझ आएगा कि चीफ जस्टिस जो है उस पर क्या पोजीशन लेते हैं। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो है वो पिंडी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आखिर में मैं आपको छोटा सा शॉर्ट दिखाता हूँ कि कैसे नौरीन नियाजी अदालत के बाहर जब हैं तो वहाँ पर नारेबाजी किस किस्म की है, कितना उसमें जोश व खरोश है, और वो कहाँ इमरान खान के हवाले से अपनी बहनों के हवाले से क्या बात करती हैं। और साथ ही वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती हैं कि इमरान खान को प्रेशराइज कर रहे हैं बहनों को गिरफ्तार करके, जिनका रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया। आई अपोलोजाइज, मैंने पिछले वीलॉग में कह दिया था कि उनको रिलीज़ कर दिया, पता नहीं क्यों मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी थी, लेकिन वो अभी उनका रिमांड एक्सटेंड कर दिया। उसी हवाले से वो कमेंट भी करती हैं और फिर ये भी कहती हैं कि इन तमाम चीज़ों का नतीजा इन दी एंड ठीक निकलेगा। छोटा सा शॉर्ट भी आपको दिखाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। को एक चक्की में रखा हुआ खान साहब को,
اور وہاں پہ بھی پابندی لگا دیا کہ کوئی جو مشقتی پاس بیٹھے بات نہیں کر سکتا. کو خوف ہے, یہ نہیں چاہتے کہ یہ خان صاحب کو نکالتے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ان کو خوف ہے.